یہ کہہ رہے ہیں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں مگر نبی کے فلاں فیصلے پر مجھے شک ہو رہا ہے. جی جو نبی کے فیصلوں پہ شک کرے وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. وہ مومن کہلائے گا کہ جو آپ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرے. جی ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اور جب آپ فیصلہ سنا دیں تو پھر بال برابر بھی آپ کے فیصلے پہ شک نہ کرے اور ایسے تسلیم ہو جائے جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے. جی بس مان لی بات، چاہے وہ میرے خلاف جا رہی ہو مگر میرے نبی نے کی ہے، ہمارے سرکار نے کی ہے، چاہے میرے مفاد میں نہ ہو، میرے خلاف جا رہی ہو بات تو میرا تو نبی کو ماننا ہی اسلام ہے. میرا نبی پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی کی ہر بات کو مان لوں. تو عزیزان گرامی یہاں تک تو میری بات کا میرے مضمون کا مقدمہ تھا کہ سرکار تو جہاں جو کہیں وہ مان لو، یہی ایمان ہے. ان کی بات پر شک نہ کرو، یہی ایمان ہے. کبھی ان کی بات پر بات نہ کرو، یہی ایمان ہے. ان کے آگے مت چلو، یہی ایمان ہے. ان سے اونچا مت بولو، یہی ایمان ہے. انہیں ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. سورہ حجرات کی پہلی 5 آیتیں نبی کے ادب کے بارے میں ہیں. جی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچا مت کرو. لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے مت پکارو. جی جب یہ ہم جیسے ہیں تو کیوں نہیں کرو بھائی. جب یہ شوق ہے مسلمانوں کو کہ وہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، جی ہم جیسے ہی تو ہیں، ان میں کیا فرق ہے اور ہم میں کیا فرق ہے؟ جب کوئی فرق نہیں ہے تو اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مت کرو، یہ نہ مت کرو، یہ نہ مت کرو، مت کرو. اور اگر تم نے میرے نبی کی بے ادبی کی ان تحبط اعمالکم، میں تمہارے اعمال کو ایسے حبط کر لوں گا تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی. تمہاری نمازیں تم سمجھ رہے ہوگے کہ ہمارے نامہ عمل میں نمازیں لکھی ہوئی ہیں، ہم تو 4 حج کر کے آئے وہ بھی لکھا ہوا ہے. جی وہ سارے تمہارا بالکل کاغذ کوڑا ہو جائے گا. جب تمہارے ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا تو خالی نکلے گا. یہ کہے گا میں نے تو اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے حج، ہر سال زکوٰۃ دیتا تھا، خمس بھی دیتا تھا، سارے اچھے کام کرتا تھا، یہ سارے کہاں گئے؟ آواز آئے گی تم نے میرے نبی کی بے ادبی کی تھی، ہم نے تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے. تو نبی کا ادب، نبی کا احترام، نبی جو کہہ دے بس کہہ دیا. اب سرکار کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے میں کہوں یا رسول اللہ فرمائیے تو صحیح آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو میں مان لوں تو گویا آپ پر ایمان شمار ہو، میں اگر اسے مان لوں تو گویا میں مومن کہلاؤں. یا رسول اللہ آپ کچھ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا فیصلہ ہے؟ تو عزیزو مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ اتنے عرصے سے مجلس سے پڑھ رہے ہیں، سرکار کی 63 برس کی نبوی زندگی، ہزاروں کی تعداد میں آیات اور احادیث، ان سب کی روشنی میں بتائیے کہ سرکار نے ساری زندگی کیا فرمایا؟ تو میں طالب علم کہوں گا سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی، یا ولایت علی. یہ خلاصہ ہے سرکار کی زندگی کا. کوئی دن نہیں گزرا جس دن اللہ کی بات نہ کی ہو، اور کوئی دن نہیں گزرا جس دن علی کی بات نہ کی. اور جب ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ علی کو مانو، اور ہم جب مولا علی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کو مانو. علی ہمیں موحد بناتے ہیں اور اللہ ہمیں مولائی بناتا ہے. بڑے اطمینان کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. سرکار کی زندگی کا خلاصہ ہی توحید اور ولایت علی ہے. ہزاروں کی تعداد میں آیات اور روایات کو سامنے رکھنے کے بعد بات کر رہا ہوں. یا توحید سمجھائی ہے یا مولا علی کی محبت. لہٰذا میرے عزیزو یہ تو چیزیں ایسی ہیں. اچھا میں اگر مستند کر دوں اپنی بات کو، کوئی کہے گا صاحب کہہ تو رہے تھے حدیثیں اور آیات، کوئی حدیث تو سنائی نہیں، ایسے بول رہے تھے بس ہم بھی سن رہے تھے، مائک ان کے پاس تھا، ہمارے پاس آئے گا تو جواب دیں گے. صلوات پڑھیں ذرا نبی کے ساتھ دیتا ہوں. جی اللہم صلی علی حدیث سلسلۃ الذہب. 2 حدیثیں سناؤں گا. 2 حدیث سلسلۃ الذہب.
سلسلۃ الذہب اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی ہر کڑی، چین ہوتی ہے، چین، زنجیر، اس کے اندر کڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، وہ ہر کڑی، وہ ہر حلقہ وہ سونے کا ہوگا. جی، جس حدیث کے سارے راوی ان کے نام سونے میں تولنے سے بھی زیادہ مہنگے ہوں. جتنے راوی حدیث کے اندر آئے ہیں سب کے سب اگر معصوم ہوں گے تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر والی حدیث. یعنی بات شروع ہوگی، فرض کریں امام علی نقی نے بیان فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو امام علی نقی فرمائیں گے سمعت عن ابی، میں نے اپنے بابا سے سنا، وسمع من ابی، اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا، 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 اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا. جس حدیث میں سارے راوی معصوم ہو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب. ذہب کہتے ہیں سونے کو، سلسلہ کہتے ہیں چین کو. سلسلہ کہتے ہیں چین کو، وہ جو زنجیر کو، اور سلسلہ الذہب یعنی سونا. اب سونا کیونکہ قیمتی چیز تھی تو یہی تعبیر ہوئی. ٹھیک ہے، سونے کی بات ہوئی ہے، کسی اور گولڈ کی بات نہیں ہو رہی کہ وائٹ ہے یا بس یلو ہے، سونے کی بات ہے. اب اس میں جتنے بھی راوی ہیں سارے معصومین ہیں. حضرت فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، سرکار نے فرمایا ہے، امام رضا نے بیان کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، اللہ کہہ رہا ہے یہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. جی، قلعے کو کوٹ بھی کہتے ہیں نا. یہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. بھائی قلعہ کس لیے بنایا جاتا تھا؟ دشمن سے بچنے کے لیے، جی، مخالف کی فوج سے بچنے کے لیے. قلعے کے اندر آ گئے تو گویا محافظ کھڑے ہوئے ہیں، اب قلعے کے اندر والوں کو بچائیں گے. تو اللہ ارشاد فرمائے یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ کہہ کر حضرت نے فرمایا ولیکن بشروطہا، مگر یہ جو قلعہ ہے نا یہ بچائے گا چند شرائط سے. بھائی مثلا فرض کریں قلعہ ہو اور سپاہی نہ ہوا، قلعہ ہو اور سپاہی نہ ہو تو سارا دشمن اندر آ جائے گا نا. صرف قلعہ تھوڑی، دیواریں تھوڑی بچاتی ہیں، دیواروں کے ساتھ چوکیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور روشندان بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے سپاہی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. دیواروں کو توڑنا آسان نہیں ہوتا، بڑی دیواریں ہوتی ہیں قلعے کی. تو معصوم فرما رہے ہیں ولیکن بشروطہا، یہ اللہ کا لا الہ الا اللہ جو قلعہ ہے یہ بچاتا ہے دشمن سے، عذاب سے، مگر اس کے شرائط ہیں. یہ کہہ کر حضرت نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا انا من شروطہا، اور میں علی رضا ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں. توحید اور ولایت ذہن میں رہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سرکار مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا اور انہوں نے اللہ سے سنا. انہیں اللہ نے کہا، فرمایا کیا؟ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی کی ولایت مجھ اللہ کا قلعہ ہے. تھک گئے میرے دوست. علی کی ولایت مجھ اللہ کا قلعہ ہے. ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی کی ولایت مجھ اللہ کا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو اس علی کی ولایت میں آ گیا مجھ اللہ کے عذاب سے بچ گیا. حیدر